دوستو ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں، کیوں ہم ہار جاتے ہیں، اور کیوں ہمیں زندگی اچھی نہیں لگتی؟ تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، میڈیکل سائنس کا کہنا ہے کہ جب ایک صحت مند انسان سے فارغ ہونے کے بعد خارج جو اس سے اسپرم ہوتے ہیں ان کی تعداد 400 ملین ہوتی ہے، اور وہ 400 ملین اسپرم ماں کے رحم میں بیضے کی طرف پاگلوں کی طرح دوڑتے ہیں، اور 300 یا 500 بیضے تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں، باقی سارے تھکن یا شکست کا شکار ہو کے مر جاتے ہیں۔ اور جو بیضے تک پہنچتے ہیں ان میں سے بھی کوئی ایک خوش نصیب ہوتا ہے جو بیضے کے اندر جگہ بناتا ہے، وہ میں ہوں، آپ ہو، یا پھر ہم سب ہیں۔ اس وقت اس عظیم جنگ کو یاد کریں جب 400 ملین اسپرم میں سے ہمیں یہ خوش نصیبی ملی، ہم کامیاب ہوئے، باقی سب کو ہم نے شکست دی، ہم کامیاب ہوئے اور بیضے کے اندر جگہ بنائی۔ اور پھر یہاں تک نہیں، آگے بھی سنیں، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ کے اندر مر جاتے ہیں، لیکن ہم نے وہ سلسلہ بھی پار کیا، 9 مہینے 10 مہینے ہم نے وہ بھی کراس کیے۔ پھر بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد مر جاتے ہیں، پہلے 5 سالوں کے اندر اکثر بچے مر جاتے ہیں، لیکن ہم زندہ رہے۔ اور باقی ساری آفات و بلیات دیکھ لیں یار، اس وقت ہم نہیں ہارے جب ہمارے پاس ڈگری نہیں تھی، ہاتھ نہیں تھے، پاؤں نہیں تھے، دماغ نہیں تھا، دل نہیں تھا، خون نہیں تھا، ذہن نہیں تھا، علم نہیں تھا، تجربہ نہیں تھا، پھر بھی ہم نے 400 ملین اسپرم میں سے سبھی کو شکست دی اور خود جیت گئے۔ پھر ہم دنیا میں آئے، دنیا میں زندہ رہے، بغیر کسی تجربے کے، بغیر کسی ڈگری کے، بغیر کسی بہن بھائی رشتہ دار دوست احباب کے، بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی مدد کے ہم دنیا میں آئے اور زندہ رہے۔ اور پھر دنیاوی آفات و بلیات دیکھ لیں، بہت سے زلزلے اور سیلاب آئے، آپ نے خود سنا ہوگا کہ زلزلہ آیا، ہزاروں لاکھوں انسان مر گئے لیکن آپ زندہ رہے، سیلاب آیا، ہزاروں انسان موت کے منہ میں چلے گئے لیکن آپ زندہ رہے، وبائیں آئیں، ڈینگی آیا، ہزاروں لاکھوں انسان چلے گئے لیکن ہم زندہ ہیں۔ ابھی دیکھ لیں، کرونا وائرس آ گیا، ہزاروں لاکھوں انسان ہمارے سامنے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، موت نے ان کو نگل لیا لیکن ہم زندہ ہیں۔ ارد گرد دیکھ لیں، اپنے گلی میں، محلے میں، بازار میں، اپنے شہر گاؤں میں دیکھ لیں، ہزاروں لاکھوں آپ نے واقعات سنے ہوں گے، اور درجنوں کے حساب سے آپ نے خود جنازے پڑھے ہوں گے، اپنے ہاتھوں سے دفنایا، لیکن آپ زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں۔ یار جب اتنے سلسلے کے بعد بھی اگر ہم زندہ ہیں تو پھر ہم کیوں مایوس ہیں؟ کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں؟ کیوں دل چھوڑ جاتے ہیں؟ کیوں ہمیں زندگی اچھی نہیں لگتی؟ کیوں ہم کہتے ہیں کہ یار زندگی اچھی نہیں ہے، میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، میں مر جاؤں گا؟ یہ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی ذات پہ ایمان رکھیں، یقین رکھیں۔ جب اس وقت جب 400 ملین اسپرم دوڑتے تھے تو آپ کو کامیابی ملی، دنیا میں زندہ رہے، ہزاروں قسم کی بلائیں آفات آئیں، سیلاب آئے، زلزلے آئے، اور یہ بیماریاں آئیں، لیکن ہم زندہ ہیں۔ تو اب بھی مایوس نہ ہوں، اب بھی دل چھوٹا نہ کریں، دل نہ چھوڑیں، اب بھی اپنے آپ کو حوصلہ دیں کہ یار اب تک اگر ہم زندہ ہیں تو انشاءاللہ آگے بھی زندہ رہیں گے۔ یہ اللہ پاک پہ آپ یقین کامل رکھیں، یار زندگی اللہ پاک نے دی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے گزاریں، اچھوں کے پاس بیٹھ کے گزاریں۔ دیکھیں جس انسان کے پاس بیٹھیں گے، جس کے پاس جو کچھ ہوگا وہ وہی کچھ آپ کو دے گا۔ اگر اس کے پاس کچھ اچھا ہوگا تو اچھا دے گا، اگر مایوسی ہوگی تو وہ مایوسی پھیلائے گا۔ تو مایوس آدمیوں کے پاس نہ بیٹھیں، آپ خود بھی مایوس نہ ہوں، مایوسی بھی ایک گناہ ہے، مایوس نہ ہوں، اللہ پاک کی ذات پہ یقین کامل رکھیں۔ اگر اس وقت اس نے آپ کو مرنے نہیں دیا تو انشاءاللہ اب بھی اللہ کریم آپ کے ساتھ ہے۔ یوں سمجھے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، کوئی بھی مشکل آتی ہے، آزمائش آتی ہے، امتحان آتا ہے، کوئی بھی آپ کو تنگی آتی ہے، دنیاوی پریشانی آ جاتی ہے، ہزاروں پریشانیاں آدمی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو آپ مایوس نہ ہوں، اس پریشانی سے ڈٹ کے مقابلہ کریں، اللہ پاک سے دعا اور استغفار کریں، اور یقین رکھیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ خوشحالی کی زندگی گزاریں، دوسروں کو بھی اچھا سنانے، اچھا پھیلانے کی کوشش کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔